آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر طرابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی۔ تو اب اقبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر، گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا۔ یہ تصور کی کائنات ہے۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر طرابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے مسلمانوں نے گیا اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی، تو میں نے رخت سفر باندھ اب لیا۔ اقبال اس کا حوالہ دے کہ اب حضور کی شام و بارگاہ سحر میں کے ایک سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، گراں جو جاؤں مجھ پر لیکن دنیا سے ہنگامہ اکتا کے سامان سفر زمانہ باندھ کے ہوا، اپنے دل اور گراں اعلیٰ مجھ حضرت پر نے جو کہا تھا نا، جان و ہنگامہ دل ہوش و خرد سب زمانہ مدینے ہوا، پہنچے۔ جہاں تم سے نہیں باندھ چلتے کے رضا رخت سارا تو سفر سامان روانہ کیا۔ ہوا۔ یہ تو تصور اقبال نے کی بھی سارا کائنات۔ سامان باندھ لیا۔ تو پھر فرشتے سواری کیا آئی؟ بزم رسالت میں فرشتے لے گئے مجھ کو، بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو۔ یہ تصور کی دنیا ہے اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا۔ حضور آیا یہ رحمت میں لے گئے وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کہا کے حضور ہنگاموں نے سے اکتا گیا اے اندلیب باغ حجاز، تو میں نے رخت سفر باندھ لیا۔ اب شام و سحر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے، کہا حضور نے اور اے اندلیب جاؤں تو باغ کدھر جاؤں حجاز، لیکن دنیا سے اکتا کے سامان کلی سفر کلی باندھ ہے کے تیری اپنے گرمی دل اور نواز اعلیٰ سے حضرت نے کہا تھا نا، جان و ہمیشہ دل ہوش و سرخوش خرد جام سب تو بلا ہے مدینے دل پہنچے۔ تیرا، تم نہیں چلتے فتادگی رضا ہے سارا تیری تو سامان۔ غیرت سجود و تو اقبال نے نیاز، بھی سارا نکل سامان کے باندھ باغ لیا۔ جہاں سے رنگ تو بو پھر آیا، سواری کیا آئی؟ نکل فرشتے باغ جہاں سے رنگے بزم رسالت بو میں لے آیا، گئے مجھ کو۔ ہمارے تصور واسطے کی کیا دنیا ہے اور اقبال کا تحفہ ایک لے اپنا کے جہان تو آیا۔ تھا۔ حضور آیا یہ رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہا حضور نے کہتے ہیں کہ اے حضور نے مجھے اندلیب کہا باغ کہ باغ حجاز، حجاز کے بلبل تیری نوا سے کلی کلی پگھل رہی ہے، تو ایسے باغ سے نکل آیا جس کہا طرح حضور نے اے اندلیب دلیب باغ تو بتا حجاز، میرے لیے تو تحفہ کیا لے کر آیا؟ کلی کلی ہے تیری گرمی اقبال کا نواز جواب گداز، سنیے۔ ہمیشہ سرخوش جام بلا حضور ہے دل دہر تیرا، میں آسودگی نہیں ملتی۔ فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز، حضور دہر نکل میں کے باغ آسودگی جہاں سے نہیں رنگ ملتی۔ بو آیا، نکل تلاش ہر باغ جس کی ہے جہاں وہ سے زندگی رنگیں نہیں ملتی، بو آیا، ہمارے ہزاروں واسطے لالا و کیا گل ہیں تحفہ ریاض لے کے ہستی تو میں، آیا۔ وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو کہتے ہیں کہ ایک حضور نے آبگی مجھے نہ کہا لایا کہ ہوں۔ باغ یہ حجاز 1912 کے کی بات بلبل ہے، تیری نوا جب سے طرابلس کی کلی جنگ کلی لگی۔ پگھل رہی ہے، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے اور امت کو پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے۔ یہ امت علم کی، عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں، اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ، وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور کھویا ہوا وقار اس کو نصیب ہو۔ اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔